السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین۔ آیت نمبر 168۔ یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں انہیں کھاؤ اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں سے خطاب کیا ہے کہ اے لوگو، زمین میں جتنی حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، کہ اس نے زمین کو تمہارے لیے تمہاری غذا کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور کائنات کا بنانے والا یہ بھی بتا رہا ہے کہ کس طرح کا کھانا کھاؤ، کہ حلال اور پاکیزہ کھانا کھاؤ۔ اب حلال کا تو سمجھ آتا ہے کہ جو شریعت میں حلال ہے وہ کھانا مسلمانوں پر حلال ہے، وہ کھا سکتے ہیں۔ اور طیب سے کیا مراد ہے؟ طیب سے مراد ہر وہ چیز جو انسانی صحت کے لیے مفید نہ ہو، مطلب ہر وہ کھانا جو انسانی صحت کے لیے مفید نہ ہو۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی لے سکتے ہیں کہ اگر ہمیں کوئی بیماری ہے اللہ کی طرف سے، اور اس میں اگر ہمیں ڈاکٹر نے کوئی غذا منع کر دی ہے تو اب وہ ہمارے لیے حلال تو ہے مگر طیب نہیں، کیونکہ وہ کھانے سے ہماری صحت خراب ہو رہی ہے۔ اور طیب وہ کھانا جو دیکھنے میں صاف ستھرا ہو، ذائقے دار، لذیذ ہو اور صحت کے موافق ہو اور سنت کے مطابق ہو، وہ کھانا طیب کہلاتا ہے۔ اور وہ تمام چیزیں اللہ نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، مگر ہر حلال چیز طیب نہیں ہے۔ اس کی مثال ہم اس طرح بھی لے لیں کہ ایک ہم نے مرغی لی، اب وہ حلال ہے مرغی، لیکن ہم نے اس کو ذبح صحیح طریقے سے نہیں کیا، جھٹکے سے ہم نے اس کو ذبح کیا تو وہ حلال تو ہے، اب طیب نہیں رہی وہ، کیونکہ سنت کے مطابق ذبح نہیں کی گئی۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کھانے پر بہت زور دیا کہ حلال اور طیب کھانا کھایا جائے، کیونکہ جس طرح کا ہم کھاتے ہیں اسی طرح کا ہم عمل کرتے ہیں۔ کھانا انسان کی صحت، عقل، چال ڈھال اور ایمان پر اثر انداز ہوتا ہے، اور حرام کھانے سے انسان پر شیطان مسلط ہوتا ہے اور پھر شیطان کا جو ہے پہلا وار انسان کو بے حیائی کی طرف لے کر جانا ہے۔ اور آگے بتایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور تم شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، کہ شیطان انسان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے کہ یہ اللہ نے خود ساختہ پابندیاں لگائی ہیں کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم جو کھانا چاہتے ہو کھاؤ اور جو کرنا چاہتے ہو کرو۔ اور حلال حرام صرف کھانے تک ہی محدود نہیں، بلکہ ہر چیز میں، عبادت میں بھی حلال حرام دیکھا جائے گا، لباس میں بھی حلال حرام دیکھا جائے گا، ہر شریعت کے کام میں حلال حرام دیکھا جائے گا۔ اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو کھانا کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ فرض ہے کہ اگر انسان کی جان جا رہی ہے کھانا نہ کھانے سے تو اب اس پر کھانا کھانا فرض ہو گیا ہے۔ اور حلال اور طیب کھانا کھانا بھی عبادت ہے۔ اور کبھی ہم نے کھانا کھانے تو وہ سوچا ہے کہ ہم یہ جو کھانا کھا رہے ہیں اس پر بھی ہمیں ثواب مل رہا ہے، یہ بھی ثواب کا کام ہے، کیونکہ اگر ہم حلال کما رہے ہیں اور حلال کھا رہے ہیں اور اللہ کے حکم کے مطابق، سنت کے مطابق کھانا کھا رہے ہیں تو یہ ہمارے لیے عبادت بن جاتا ہے۔ اور اسلام میں زیادہ کھانا کھانا بھی منع ہے اور بالکل نہ کھانا بھی منع ہے، اعتدال میں رہ کر جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور طیب چیزیں رکھی ہیں وہ کھائی جائیں۔ اور خاص کر کھانا ہمارے جذبات پر بہت اثر انداز ہوتا ہے، جیسا ہم کھانا کھاتے ہیں ویسے ہی ہمارے چال ڈال اور جذبات ہو جاتے ہیں۔ اور آج ہم دیکھیں اپنے آس پاس تو جو فاسٹ فوڈ زیادہ کھاتے ہیں بچے یا بڑے، ان کے اندر جلد بازی آ جاتی ہے، کیونکہ یہ جلد بن جاتا ہے تو اس طرح کی چیزیں کھا کے انسان کے اندر جلد بازی آتی ہے۔ اور انسان کے اوپر اس چیز کا بھی اثر ہوتا ہے کہ کھانا کون پکا رہا ہے، کس طرح کا پک رہا ہے اور کیا کھایا جا رہا ہے، یہ سب چیزیں انسان کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر حلال کھانا ہے اور پکانے والا بھی قرآن پاک پڑھ کر یا اپنے اذکار کر کے پکا رہا ہے، اور کھانے والے بھی سنت کے مطابق بسم اللہ پڑھ کے دعائیں پڑھ کر کھا رہے ہیں، اس کے بعد اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، تو یہ ان کے ایمان میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اور اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آیا، اس کی صحیح صنعت تو مجھے معلوم نہیں، بس اس میں ہمارے لیے سبق ہے تو میں آپ کو سنا دیتی ہوں کہ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنی وائف کو ایک دن کہنے لگے
کہ میں روز اپنے ٹائم پر تہجد میں اٹھ جاتا ہوں، لیکن ہر بار مجھے تمہیں اٹھانا پڑتا ہے، تم خود نہیں اٹھتی۔ تو اگلے دن ان کی بھی آنکھ نہیں کھلی، تو انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آج ایسا کیا ہو گیا کہ میری آنکھ نہیں کھلی؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ میں جب بھی آپ کے لیے کھانا بناتی تھی تو وضو کر کے بناتی تھی اور اذکار کرتی رہتی تھی کھانا بناتے ہوئے، تو اس کی بدولت آپ جب رات میں سوتے تھے تو تہجد کے ٹائم آپ کی آنکھ کھل جاتی تھی، اور کل جب میں نے کھانا بنایا تو نہ میں نے وضو کیا اور نہ میں نے اذکار کیے، تو آج آپ اس کا رزلٹ دیکھ لیں۔ تو اگر ہم کھانا بناتے ہوئے، کھاتے ہوئے اللہ کا ذکر کریں، وضو کریں، تو یہ ہمارے نیکیوں میں، ایمان میں اضافہ کرنے کا باعث ہوگا۔ اور اس کے برعکس اگر ہم کھانا بناتے ہوئے گانے سن رہے ہیں یا موبائل پر ہیں یا ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں اور کھانا کھاتے ہوئے موبائل دیکھ رہے ہیں، تو یہ پھر ہمارے ایمان کی کمزوری کا باعث بنتا ہے، اور وہ کھانا پھر طیب نہیں رہتا۔ تو مسلمانوں کو تو حکم ہے کہ حلال اور طیب کھانا کھائیں، اور شریعت میں نقصان پہنچانے والی چیزیں حرام ہے، چاہے وہ حلال ہی کیوں نہ ہوں۔ اور آگے بتا دیا انہ لکم عدو مبین، اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، کہ وہ تو تمہارا ہے ہی دشمن، وہ پہلے تمہیں طیب کھانوں سے پیچھے کرے گا، اس کے بعد پھر حلال سے حرام کی طرف کنورٹ کر دے گا، تو تم کیا کرو، اس کے راستوں پر نہ چلو۔ آگے 169 انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، بے شک وہ شیطان تمہیں برائی، بے حیائی اور اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ پچھلے آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اور اب یہاں پہ بتا دیا کہ وہ کیسے دشمنی کرتا ہے تم سے، کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، کیونکہ شیطان جو انسان کو سب سے پہلے حلال سے حرام کی طرف لے کر جاتا ہے، اور جب انسان حرام میں چلا جائے پھر اس کے اندر گناہوں کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور نیکی کرنے کا جذبہ مٹ جاتا ہے، پھر وہ ہر طرح کے گناہ کرتا ہے، اور حرام کھانے کے بعد سب سے پہلا گناہ جو انسان کرتا ہے وہ بے حیائی کے کاموں میں پڑ جاتا ہے، کیونکہ حرام جو ہے انسان کی فطرت کو مسخ کر دیتا ہے، بالکل ختم کر دیتا ہے، پھر وہ اللہ کے بارے میں، اللہ کی شریعت کے بارے میں بحث کرنے لگتا ہے اور حلال چیزوں کو حرام کرنے لگتا ہے۔ اور اس کے بعد کیا حکم، کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہنے کا حکم دیتا ہے جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ شیطان تم سے اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہلواتا ہے جو تمہیں معلوم ہی نہیں، انسان سے وہ کہے گا جو اللہ نے نہیں کہا، یا اللہ کی طرف ایسی باتیں منسوب کروائے گا جو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہیں، یا کسی ایسی چیز کو حرام قرار دے گا جسے اللہ نے حرام قرار نہیں دیا، کہ اللہ نے کسی ایسے عمل کرنے کا حکم نہیں دیا اور شیطان کہے گا کہ ایسا اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے، اس طرح کے وسوسے ڈالے گا۔ کیونکہ سورہ اعراف میں بھی آتا ہے آیت نمبر 28 کہ مشرکین مکہ جب کوئی برائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے، ترجمہ ہے، اور وہ مشرکین جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں اپنے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں یہی حکم دیا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ بے حیائی کا حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہتے ہو جن کا تمہیں علم نہیں؟ تو اللہ کے بارے میں وہ باتیں بالکل نہ کہیں جائیں جن کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں ہے، اگر کوئی ایسی ذہن میں آ بھی رہی ہیں تو چپ رہا جائے۔ اور حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ ایک صحابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور شکایت کی کہ میرے دل میں ایسی ایسی باتیں آتی ہیں اللہ کے بارے میں کہ وہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے پوچھا کیا تم وہ بات اپنی زبان پر تو نہیں لاتے؟ صحابی نے کہا نہیں، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر تمہاری کوئی پکڑ نہیں کہ اگر تم ان باتوں کو اپنی زبان پر نہیں لاؤ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کے خیالات پر پکڑ نہیں کرے گا، کیونکہ شیطان انسان کے ساتھ ہے اور انسان کے دل میں اس طرح کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے، تو اس پر انسان کیا کرے، ان وسوسوں کو جھٹک دے، اور دعا بھی آتی ہے کہ جب بھی کوئی ایسا وسوسہ آئے دل میں تو دعا پڑھے اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان لے کر آئے اپنے دل میں۔ اگلی آیت 170 وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتری ہوئی کتاب کی پیروی کرو تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ہم تو صرف اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا ہے، اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں اور نہ ہی ہدایت پر ہوں،
تب بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جب ان سے مشرکین مکہ سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی اتری ہوئی کتاب کی پیروی کرو، مطلب جو کتاب میں حلال ہے اس کو حلال جانو اور جو حرام ہے اس کو حرام جانو، اپنی طرف سے حلال اور حرام جو ہے نہ کرو، تو وہ اس کے جواب میں کیا کہتے تھے کہ ہم تو صرف اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، کہ ہمارے باپ دادا نے جس چیز کو حلال کہا ہے ہم اس کو حلال کہیں گے، جس نے حرام کہا ہے ہم اس کو حرام کہیں گے۔ تو یہاں پہ ان کی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ نہ سمجھتے ہوں، دین کا ان کے پاس کوئی علم نہ ہو، وہ ہدایت پر نہ ہو، تب بھی یہ انہی کی پیروی کریں گے۔ اور اسلام میں ماں باپ کی بات ماننا فرض ہے، لیکن تب تک جب تک وہ اللہ کے احکامات سے نہ ٹکرائے، اللہ کی شریعت کے خلاف نہ جائے تو ان کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر وہ اللہ کے احکامات، اللہ کی شریعت سے ٹکرائے گی تو پھر ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی، پھر صرف اللہ کی بات مانی جائے گی۔ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ماں باپ اتنے دیندار نہیں ہوتے، اتنے دین کی سمجھ نہیں رکھتے، اور اولاد جو ہے دین کا پڑھنے لگتی ہے، اس کو دین کی سمجھ آتی ہے، وہ اس پر عمل کرنے لگتی ہے، تو پھر ماں باپ آڑے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم یہ کیا کر رہے ہو، یہ سب چھوڑو، جس بات کا ہم حکم دے رہے وہ کرو، اور تمہارا دین تمہیں یہ سکھاتا ہے کہ تم ماں باپ کی بات نہ مانو۔ تو پھر یہاں پہ کیا کیا جائے گا کہ اگر ماں باپ کی بات شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو ان کی بات نہیں مانی جائے گی، بلکہ اللہ کی بات مانی جائے گی اور ان کو سمجھایا جائے گا۔ آیت نمبر 171، وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ۔ کفار کی مثال اس چرواہے جیسی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا سمجھتا۔ یہ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں، انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ کون سے کفار کی مثال دی جا رہی ہے؟ جو کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں غلط راستوں پر اڑے ہوئے، ہدایت کی طرف نہیں آ رہے، تو ان کی مثال کیسی ہے کہ اس چرواہے کی سی ہے جو کسی جانور کو پکارتا ہے لیکن وہ سوائے پکار اور آواز کے کچھ نہیں سنتا۔ اب ینعقو سے مراد عربی میں آتا ہے چرواہے کا اپنی بکریوں کو گلا پھاڑ کر پکارنا۔ اگر کسی گاؤں دیہات میں گئے ہوں تو جو جانور چروانے والے ہوتے ہیں، اگر ان کے جانور دور نکل جائیں تو وہ ایک مخصوص آواز سے اپنے جانوروں کو پکارتے ہیں، ان کے جانور جو ہیں ان کی طرف بھاگے آتے ہیں۔ اب ان کو نہیں پتہ ہوتا کہ ان کا جو یہ مالک ہے ان کو کس لیے پکار رہا ہے، وہ بس اس کی پکار پر بھاگے آتے ہیں، وہ نہیں جانتے کہ یہ مالک جب یہ مالک کے پاس جائیں گے تو وہ ان کے ساتھ کیا کرے گا، ان کو ذبح کرنے کے لیے بلا رہا ہے یا گھر واپس جانے کے لیے یا بیچنے کے لیے، بس وہ اس کی پکار پر آ جاتے ہیں، آگے پیچھے کی کوئی سمجھ نہیں رکھتے۔ تو ان کفار کی مثال اسی طرح کی ہے، اور یہ ان جانوروں سے بھی بدتر ہیں جو اپنی عقل اور سوچ سے کام نہیں لیتے اور اپنی آباء و اجداد کی اندھی تقلید پر اڑے ہوئے ہیں۔ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں اور اندھے ہیں، اور انہیں عقل ہی نہیں ہے۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔ جو ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔